بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ خیر دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر آسمان سے دو طرح کے لباس اتارے ہیں۔ ایک وہ لباس ہے جو انسان کے ظاہر کے لیے ہے، ایک وہ ہے جو انسان کے باطن کے لیے ہے۔ اور ظاہر کا لباس، اس کے بھی دو فائدے ہیں کہ انسان کا اپنے جسم کے اوپر اس کو جب پہنتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کے عیب بھی چھپ جاتے ہیں، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان خوبصورت بنتا ہے، انسان کا جسم مزین اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جو انسان کے باطنی لباس اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کے بھی دو فائدے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان کے باطن کے جو عیب ہیں، حسد، کینہ، بغض، دشمنی، نفرت، یہ عیب اس لباس التقوی کے ذریعے سے چھپ جاتے ہیں۔ یہ لباس انسان کے باطن کے عیب کو چھپا دیتا ہے اور باطن کو خوبصورت اور مزین بنا دیتا ہے۔ قلب المؤمن عرش الرحمن، ایمان والے کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ تو جب اس کا تقوی کا لباس باطن پہ ہوگا تو انسان ایمان والے کا دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ تو ظاہری لباس انسان کے عیب چھپاتا ہے، یہاں تک کہ انسان ایک دوسرے کے سامنے آنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لباس نہ ہو انسان کسی کا سامنا نہیں کر سکتا، اس کے عیب ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے عیب کو چھپانے کے لیے جب ہم ظاہری لباس کا اہتمام کرتے ہیں تو اپنے باطن کے عیب کو چھپانے کے لیے تقوی کا لباس اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر تقوی کا لباس اختیار نہیں کیا تو اللہ نے اگر انسان کے عیبوں کو ظاہر کر دیا تو دنیا کے اندر بھی انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ جب کوئی چور مشہور ہو جائے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے، کوئی شراب پیتا ہوا مشہور ہو جائے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان دنیا میں اللہ کی ذات سے دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لی، ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں، اور مغفرت کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ اے اللہ میرے عیبوں کے اوپر گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ تو جیسے دنیا کے اندر انسان ذلت سے بچے گا ظاہری اور باطنی لباس کو اختیار کرتے ہوئے، ایسے آخرت میں بھی انسان اسی وقت بچ سکتا ہے جب اس کا باطنی لباس اس کے پاس موجود ہے۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، تو وہ حساب کتاب کا دن ہے، تو اس دن اللہ عیبوں سے پردے ہٹا دے گا، اور وہاں پہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ میرے پاس جب آئیں گے تو مختلف گروپوں میں، مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر آئیں گے۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہوگا کہ جو میدان محشر میں چلے گا اور اس کا جسم انسان جیسا ہے، لیکن اس کا حلیہ، اس کا چہرہ درندوں کی طرح ہو جائے گا، اس کی شکلیں بگڑی ہوئی ہوں گی، اور فرشتہ اوپر سے اعلان کرے گا یہ وہ لوگ جا رہے ہیں کہ جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے۔ ایک گروہ میدان محشر میں ایسا بھی چلے گا کہ ان کے بدن، ان کے پیٹ پھول چکے ہوں گے اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ پھر رہے ہوں گے، اور فرشتہ بتائے گا پوری انسانیت جب اکٹھی ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان، تو ان کے سامنے فرشتہ اعلان کرے گا یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کھا جایا کرتے تھے، اللہ نے ان کو زکوٰۃ کا حکم دیا، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اور ایک گروہ ایسا بھی چلے گا کہ جس کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے، پاؤں بھی ٹوٹے ہوئے، اور فرشتہ اعلان کرے گا یہ وہ لوگ ہیں جو ہمسائے کا، نیبر کا، پڑوسی کا حق کھا جایا کرتے تھے، ان کو تنگ کیا کرتے تھے۔ اور ایک گروہ ایسا بھی چلے گا کہ ان کے بدنوں سے بدبو اڑے گی اور میدان محشر کے لوگ بھی ان سے تنگ ہوں گے، تو اوپر سے فرشتہ اعلان کرے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر مخلوق سے ڈرتے ہوئے چھپ کے گناہ کرتے تھے، خالق سے نہیں ڈرتے تھے، آج ان کا یہ حشر ہے۔ اور ایک ایسا گروپ بھی چلے گا کہ ان کے جسم، ان کے منہ سے ان کے دانت یوں باہر نکلے ہوئے ہوں گے جیسے بیل کا سینگ ہوتا ہے، ان کی شکلیں بگڑی ہوئی ہوں گی، اور فرشتہ اعلان کرے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر شراب خوری کیا کرتے تھے۔ تو انسان کے عیب یوں قیامت کے دن ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، تو اس کے لیے لباس و تقوی کا اہتمام ضروری ہے۔ جیسے ظاہری لباس عیب کو چھپاتا ہے، تقوی کا لباس وہ واحد لباس ہے
کہ جس کے ذریعے سے انسان دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچ سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں ایک ایسا گروپ بھی چلے گا کہ جس کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور فرشتہ اعلان کرے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر نماز کا 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جیسے ظاہری لباس کو خریدنے کے لیے پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے دن رات محنت کی جا رہی ہے، تو ایسے ہی اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہمیں باطنی لباس کی ہے، جس کو تقوی کا لباس کہتے ہیں۔ اور جیسے دنیا کے اندر لباس کو سینے کے لیے درزی ہوا کرتے ہیں، وہ خوبصورت انسان کو ناپتے ہیں، پھر اس کا لباس خوبصورت کر کے بناتے ہیں، تو جو تقوی کا لباس ہے اس کو انسانوں کو عطا کرنے کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء نے جو راستہ بتایا ہے، جو اس راستے کو اختیار کرے گا اس کو تقوی کا لباس